بلندی کا اعلان نہ بدلے گا، سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا۔ دہلی کا منسٹر تو ہر بار بدلتا ہے، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ حضرات میں اب اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جن کی تحریر کا آتنک پوری فیس بک یونیورسٹی پر مچا ہوا ہے۔ ڈاکٹر خورشید ہمدم صاحب کی تحریر پڑھے لکھوں کے لیے سرمایہ حیات ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ڈاکٹر صاحب کی تحریر انہیں بہت آتنکت کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی نظر ہر وبھاگ پر ہے۔ آپ نے خانقاہوں کے حوالے سے لکھا ہے، درسگاہوں کے حوالے سے لکھا ہے، سیاست کے حوالے سے لکھا، معاش و معیشت کے حوالے سے لکھا۔ ہر ٹاپک پر اٹھنے والا قلم اگر دیکھا جائے تو گونڈا کی دھرتی پر پہلا قلم ڈاکٹر علامہ خورشید ہمدم صاحب کا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف مقرر خطیب صحافی ہی نہیں بلکہ ایک اچھے شاعر ہیں۔ 2003 میں ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا، آج بھی مجھے وہ شعر یاد ہے۔ آپ سنیں گے تو مچلیں گے۔ علماء کرام میں برادری کی بات ہے، برادری کا ایک شاعر بڑے برادرانہ انداز میں لکھا، وہ بھی نعت کا شعر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اب آپ کو کیا سلوک کرنا آپ خود جانیں۔ شعر ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ ڈالے شانوں پہ زلف دتا آ گئے، ڈالے شانوں۔ ڈاکٹر صاحب اس کو میں تھوڑا آسان کر دوں، آپ اپنے استر سے شعر کہیں، اس کو تھوڑا آسان کر رہا ہوں۔ مقتدی خوش ہوئے مقتدا آ گئے، بخشوانے ہماری خطا آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ڈالے شانوں پہ زلف دتا آ گئے، ڈالے شانوں پہ زلف دتا آ گئے، بخشوانے ہماری خطا آ گئے۔ اور خیریت پوچھنے پر بھٹوں نے کہا اما خیریت اب کہاں مصطفیٰ۔ خیریت پوچھنے پر بھٹوں نے کہا، خیریت پوچھنے پر بھٹوں نے کہا، خیریت اب کہاں مصطفیٰ آ گئے۔ ہماری والصلاة والسلام على طه وياسين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأهل بيته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء اہل سنت پاکیزہ بزم شریک سعادت جملہ سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوگا۔ پاکیزہ مسلک پر ملک و ملت کے مشاہیر علماء اور اساتذہ
تشریف رکھتے ہیں، ان میں ہم سے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو سینئر ہیں، اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر خطاب کرنا میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے کہنا پڑا کہ کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوگی۔ آج کیس نورانی اجلاس میں تحت نظر جتنے بھی سامعین ہیں، وہ سامعین میں اتنی کثرت ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں سامعین کرام کی اتنی کثرت، یہ بڑے تعجب خیز کی بات ہے کہ چھوٹا سا گاؤں اتنی کثرت، منبر پہ آپ علماء کرام کی تعداد کو ملاحظہ فرما لیں، ایسا لگتا ہے کسی جامعہ کا گیٹ کھول دیا گیا ہے اور سارے علماء آ کر ایک منبر پہ جمع ہو۔ اقوام متحدہ بھی دیکھ لے تو پسینہ چھوٹ جائے گا۔ یہ پروگرام جس کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے، اللہ تبارک تعالی اس حافظ قرآن کہ قوت حافظہ کو مضبوط فرمائے اور مذہب و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو اس لائق نہیں کہ اتنے علماء کرام جو ہائی ایجوکیٹڈ ہیں ان کے سامنے میں گفتگو کروں، لیکن یہ سب تمہارا کرم ہے، عطا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ مجھ سے پیشتر حضرت علامہ محمد محبوب ثقافی صاحب قبلہ کا نایاب بیان آپ نے سماعت کر لیا۔ نقیب جہان اہل سنت حضرت علامہ جمال اختر صدق گولوی صاحب کی نقابت آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ وہ نقیب ہے جو پورے ملت کا حبیب ہے، محبت سے بولیے۔ اتنا مجمعی دھکا پلیٹ سے سبحان اللہ کا ہوائے کام چلی ہے کہ نہیں؟ دھکا پلیٹ والا کام نہیں ٹھیک، محبت سے بول دیا کیا، اور یہ بھی مت گھبرائیے کہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو بول دو۔ آج میری گفتگو اشتہار کی سرخی کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ علم کے اوپر ہو، اور ضروری ہے کہ اسی پر گفتگو کی جائے، چونکہ آج ملت اسلامیہ کے اندر سب کچھ ہے لیکن تعلیم کی کمی، ترقی ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کے اندر تعلیم نہ ہو۔ کہا گیا ہے ضروری ہے کہ اس پر زور دیا جائے، ایک پریشر بنایا جائے، ملت کو بیدار کیا جائے، پورے عالمی اسلام کو اس طرف راغب کیا جائے جہاں سے ترقی اپنا سر اٹھا۔ واہ 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 واہ۔ لیکن آدھا سے زیادہ علماء زعفران کی کھیتی کرنے میں لگے،
اللہ خیر فرمائے. آدھا سے زیادہ زعفران کی کھیتی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کرو یہ کھیتی، لیکن پہلے ترقی کی کھیتی تیار کرو. واہ پھر آواز جب اٹھاؤ گے تو فضاؤں کو چلتی ہوئی آواز دلی تک کے پہنچ جائے گا. واہ 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 واہ. حق ہے ڈاکٹر صاحب. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. ذرا دیکھو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پڑھنے کے تعلق سے پہلی وحی میں کیا صاف کر دیا معاملہ؟ اقرأ پڑھو. جس قرآن پاک کی پہلی آیت پڑھائی کی طرف ہمارے ذہن کو موڑ رہی ہے، ذرا اندازہ لگاؤ ہم کہاں بیٹھی ہوئی ہیں. دنیا کی کسی کتاب میں ایسا لفظ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا جس کا ذکر پروردگار عالم نے اپنی مقدس کتاب میں فرما دیا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ارشاد رسول کریم ہے تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. نکتے کی بات تو یہ ہے سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں کو برابری کے شریانی میں رکھیں. واہ 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 واہ. سیکھنے والا بھی بہتر ہے اور سکھانے والا بھی. استاد اور شاگرد دونوں کو ایسی مسلک پر نبی کریم بٹھا رہے ہیں تاکہ وہاں پر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ سیکھنے والا کمزور ہے سکھانے والا بازور ہے. نبی نے سارے اعتراض کے گلا کو کاٹ کر رکھ دیا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کرے. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے. قرآن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ 1400-1500 سال قبل ہمارے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. سرکار فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کو 3 خصلتیں دو، 3 آداب دے دو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ. نبی کریم فرماتے حب نبیکم واہل بیتہ وقراءۃ القرآن. نبی فرماتے ہیں تم اپنے بچوں کو 3 آداب دو. ایک تو یہ ہے نبی کی محبت ان کے سینے میں ڈال دو، اہل بیت کی محبت ڈال دو اور قرآن پاک کی قرأت کا ہنر عطا کرو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. نبی کریم فرماتے ہیں قرآن یہ معمولی کتاب نہیں، یہ قرآن وہ ہے جو پوری دنیا کا دورہ کر چکا ہے اور دورہ کرتا آ رہا ہے. امریکہ نے قرآن پاک سے نفرت ظاہر کی، قرآن ان کے سینے پر چڑھ گیا. وسیم رضوی نے قرآن مقدس کی شان میں گستاخی کی. اللہ کا عذاب کر کے باہر پھینک دیا. چل باہر نکل، تیرا کام نہیں. یہ قرآن کا اعزاز ہے مسلمانوں. جو بھی ٹکرایا وہ بچا نہیں، جو موسیٰ سے ٹکرایا وہ غرق ہو گیا. جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ٹکرایا اس کی سلطنت کے پائے اکھڑ گئے اور جو قرآن سے ٹکرائے گا اس کا وجود جل کر خاک ہو جائے گا. واہ 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 واہ. ذرا دیکھو قرآن مقدس ایک ہی کتاب ہے. کتنی کتابیں ہیں؟ only one holy book. صرف ایک کتاب. پڑھنے والے سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہیں ہمارے اکابر بھی کہہ چکے ہیں لے جاؤ کتب خانوں میں آگ لگا دو، لائبریری کو نظریات کر دو، دریا بند کر دو، لیکن ہندوستان نہیں پوری دنیا میں ہمارے ایسے بچے موجود ہیں جو 30 پارے سے اپنے سینے میں چھپا کر کے اس کے ذریعہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعجاز قرآن کانفرنس
حضرت علامہ ڈاکٹر خورشید حمدم صاحب قبلہ بہت عمدہ واہ 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 یو ڈونٹ ٹیک ٹینشن آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ قرآن پہ حملہ ہو گیا اب نہیں بچے گا نہیں جس نے نازل کیا وہ خود حفاظت کے لیے اس نے وعدہ کر رکھا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون لحافظون میں لام تاکید کے لیے لحافظون میں لام تاکید کے لیے اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے لحافظون کہہ دیا تو حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا تم صرف تلاوت کرو ملاوٹ نہ کرو تلاوت کرو تلاوت دنیا کے کسی بھی شخص کے اندر کوئی بھی شخص اتنا جری نہیں ہے جو قرآن کو چلا سکے وہ ظاہر اگر چلا بھی دیتا ہے تو یہ قرآن کا معجزہ ہے پوری دنیا میں قرآن رہے گا یہ تبھی اٹھے گا جب دنیا کو وجود اتھل پتھل کرنے لگے سمجھ گئے ایک حافظ ہے کیا نام ہے محمد آصف آصف موئی چھوٹا سا بچہ قرآن کا اعجاز دیکھو قرآن اس کا میریکل بک قرآن جو ہے ایک معجزاتی کتاب ہے سبحان اللہ جیسے ہمارا بچہ آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے مصلی پر ہے آپ نے نیت مان لی آپ نے اس کو اپنا امام مان لیا آپ مقتدی ہو گئے تو جب آپ نیت کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ پیچھے اپنے بھتیجے کے منہ میں رکھ رکھا بشریف کے اللہ اکبر کہیں گے نہیں کہیں گے زبان کے ٹمپریچر کو چیک کرنا ہوگا وہاں امام کہنا پڑے گا امام جو مصلی پر کھڑا ہے وہ زمانے کے سلطان سے بھی افضل واہ 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 کیا کہیں جو کھڑا ہے وہ زمانے کے سلطان سے بھی افضل ہے اب یہاں رشتہ داری نہیں عقیدت چلے گی یہ نام نہیں کہا جا سکتا کہ اپنے بھائی کے پیچھے بھتیجے کے پیچھے لیکن تعجب تو اس بات کا ہے کہ قرآن لوگ پڑھ بھی نہیں پاتے یہ ہماری جماعت ہے یہ تو پڑھی لکھی یہ تعلیم یافتہ ہے انہوں نے 14-15 سال تک کے دارالعلوم کے صحن میں رہ کر کے اور انہوں نے اپنی محنت شاقہ سے علوم دین نبوی کو حاصل کیا ہے تب جا کر عالم بنے ہیں تب جا کر حافظ بنے ہیں تب جا کر محدث بنے ہیں تب جا کر مفکر بنے ہیں یہ ان کی محنت شاقہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم جو چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی کتاب کو اپنے سینے میں اتارتا کیا کہنے واہ 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 ایک سائنٹسٹ کو ناز ہے سائنٹیفک پوائنٹ پر میں کہتا ہوں تم کچھ نہیں جانتے ہو قوت حافظہ جانچنا ہے تو حافظ قرآن کو دیکھ لو قوت حافظہ جانچنا ہے تو علماء کا جانچ لو کتنے بڑے جھری ہیں اس معاملے میں ماشاءاللہ کہ 30 بارے یاد کر لیے سارے قواعد کو یاد کر لیے ہیں ان سے بڑا دنیا کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو ہی نہیں واہ 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 میں نے ایک صاحبہ حج کے لیے جا رہی تھی کہا ڈاکٹر صاحب کچھ سکھا دیجیے میں نے کہا کیا سیکھنا کہا وہ طواف کرتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے وہ سکھا دیجیے ہم نے کہا باقی یاد ہے بری ہاں سب یاد ہے ہم نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ کہیں کاہے کچا کر تو یاد ہے ندھرک رہو بالکل یاد ہے ہم کہا نہیں ہم میں سکون نہیں ہے سنائی دی کہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد معاذ اللہ ہم کہاں ہیاں دیو پری کہاں سا ایاک نعبد و ایاک انہوں نے ایاک نعبد اب ذرا دیکھو ہماری ملت کی خواتین کا یہ حال ہے اور سرکار فرماتے ہیں ادبو اولادکم علی ثلاث خصال 3 خصلتوں کا ادب اپنے بچوں کے اندر ڈال دو حب نبیکم و اہل بیتہ نبی کی محبت اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت کا ہنر
انہی کے لیے نہیں آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ بھی پڑھیں. مسلمان ہو کر قرآن نہ صحیح پڑھو دنیا کیا کہے گی. مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھو دنیا کیا کہے گی. مسلمان ہو کر روزہ نہ رکھو دنیا کیا کہے گی. مسلمان ہو کر ہمارے حسنہ نہ کرو دنیا کیا کہے گی. کم سے کم یہ تو سوچو میرے بھائی کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا قبیلہ ایمان والا ہے, ہماری پٹیداری ایمان والی ہے, ہماری جماعت ایمان والی ہے. تو جب ہم ایمان والوں میں ہیں تو حسن عمل کیوں نہ کریں, کیوں نہ کریں. تعلیم کے معیار کو اخیر میں بتا دینا چاہتا ہوں. 30-35 منٹ کا مجھے موقع ملا ہے, اتنا ہی میرے لیے سمجھو زندگی کے معراج. اتنے علماء کرام کے دین میں بولنے کا موقع ملا, یہی سب سے بڑی بات میرے لیے ہے. دیکھیے بتاؤں گا, I would like to exemplify here what is difference between illiteracy and literacy. سمجھو بات علماء کا جمع غفیر ہے, ثقافی جیسے لوگ اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں. سمجھو فرق سمجھو, تعلیم ایک تعلیم یافتہ ہوتا ہے اور ایک غیر تعلیم یافتہ ہوتا ہے. علم کی تعریف حدیث پاک میں ہے, العلم نور. ایک کیا ہے, نور ہے, والجہل ظلام. اور یہ تاریکی جہالت ایک تاریکی ہے, تعلیم ایک روشنی ہے, ایجوکیشن ایک لائٹ ہے, شکشا ایک پرکاش ہے. اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو میں نے بات کہی ڈیفرنس کی, ایک فرق اور امتیاز کی میں نے جو بات کی ہے, تو سمجھو تعلیم میں بتائی گئی یہ بات. ایک کتا ہے, کتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کتا وہ ہے جو کسی ٹرینر کے ذریعے ٹرینڈ کیا, اس کو ٹرینڈ ڈاگ کہتے ہیں. عربی میں اسے الکلب المعلم کہتے ہیں, سکھایا ہوا کتا. ایک کتا وہ ہے جسے انٹرینڈ ڈاگ کہا جاتا ہے. اب دونوں کو ایک ہی مسلک اور ایک ہی جماعت میں آپ نہیں کھڑا کر سکتے ہیں. ایک وہ کتا ہے جس کو ٹریننگ دی گئی ہے, اسے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے. ایک دیہاتی کتا ہے جسے نہ تو ٹریننگ دی گئی ہے اور نہ اسے کچھ سکھایا پڑھایا گیا ہے. وہ اپنے ماں کے پیٹ سے آیا تب سے وہی بولی بول رہا ہے. لیکن ایک وہ کتا ہے کہ جسے ٹرینڈ کر دیا گیا ہو, جسے تربیت دے دی گئی ہو, اس کا حال تو یہ ہے کہ اب وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس کے پیچھے انٹیلیجنس جاتی ہے. جہاں وہ رک جاتا ہے انٹیلیجنس پولیس والوں کی رک جاتی ہے, وہیں سے پتا چلتا ہے مجرم ادھر سے گیا ہے کہ نہیں ہے. آپ کے سوٹ کیس میں بم تو نہیں ہے, آپ کے سوٹ کیس میں کوئی مہلک ہتھیار تو نہیں ہے. یہ کتا بتاتا ہے, حالانکہ ٹرینر کو بھی نہیں معلوم ہے, اس نے تعلیم دے دیا ہے. اب کتا عملی جانتا ہے. واہ واہ واہ. تو جب ایک کتے کے اندر اتنا فرق ہے کہ ٹریننگ دے دی جائے تو وہ اسکواڈ ڈاگ بن جائے, اور جسے ٹریننگ نہ دی جائے وہ آوارہ کتا ہو جائے. تو ذرا اندازہ لگاؤ, آپ تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, آپ اللہ کی کتاب کو یاد کرو, حافظ قرآن ہو جاؤ, عالمیت حاصل کر لو, عالم دین ہو جاؤ, حدیثوں پر تحقیق کر لو, آپ محدث ہو جاؤ, فقہ پر تحقیق کر لو, تو فقیہ آ